کچھ مقامات تو ایسے ہیں کہ آدمی کو فنا ہونا پڑتا ہے. مولانا روم مسودہ دیکھ رہے تھے، لکھ رہے تھے وہ قلمی، تو ان کے وہ جو شیخ شمس تبریز تھے وہ ملنگ کے لباس میں آئے اور حضرت سے پوچھا کہ دری چیست، یہ کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا شما بیچ کاری داری، آپ کا کیا کام ہے؟ جہاں ملنگ بچا اپنا کام کر. مولانا روم کسی ضروری کام سے اٹھ گئے اور ملنگ بادشاہ نے وہ سارا مسودہ قلمی اٹھا کے تالاب میں ڈالا. مولانا آیا کہا ملنگ بادشاہ یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا پانی کو بھی تباہ ہو گیا. کچھ بھی نہیں. واپس نکالا، ایسے چٹکتے تھے اور دھواں اڑتا تھا، گرد و غبار. مولانا نے پوچھا ای چیز کا شما بئی چکاری داری، آپ کا اس سے کوئی کام نہیں. ہر کسی را بہر کارے ساختن میلے اورا در دلش انداختن. جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا اللہ اس کے لیے وہ آسان کر دیتا ہے. اور مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد. بس اس کے بعد مولانا روم نے شمس تبریز کو پکڑ لیا اور کیا کیا مقامات تک پہنچے ہیں. علماء کہتے ہیں 3 کائنات دنیا کے اندر علم کے انمول ہے. ایک قرآن کریم جس کا بحر ذخار آخرت میں ہے، اور اس کا ایک دریا ظاہر ہوا ہے شیرین اور زرری. دوسرا بخاری شریف، ان کے علوم کی کوئی انتہا نہیں. حافظ ابن حجر اور عینی اور کوستلانی نے بڑی کوشش کی لیکن قیامت تک وہ علوم کافی نہیں ہے، مزید چاہیے. تیسرا بحر ذخار مولانا روم صاحب کے مثنوی ہے، اور 30 سال تفسیر پڑھانے کے بعد اور 30 سال بخاری ترمذی پڑھانے کے بعد اس سال اللہ تعالیٰ نے مثنوی مولانا روم پڑھانا آسان فرمایا، نصیب فرمایا. افسوس کہ اس کے جو رکن رکین تھے حاجی پہلوان، ہمارے بزرگ دوست افغانی بزرگ ولی کامل، وہ بڑے شان سے بیٹھتے تھے اور خوب معنی اخذ کرتے تھے. آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی.